آج پاکستان کی یونیورسٹیز میں فیسوں میں 200-400% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے غریب آدمی کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا ناممکن ہو گیا ہے۔ پاکستان کے بجلی کے بل، گیس کے بل لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے کارنامے ہیں۔ آج آپ قوم کو بھاشن دے رہے ہیں کہ ہماری حکومت بڑے کام کر رہی ہے۔ کون سے کام کر رہی ہے؟ پچھلی حکومتوں کے منصوبوں پر اپنے لیبل لگا کے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ احساس پروگرام وہی ہے جس کو پہلے بسپ پروگرام کہا جاتا تھا۔ اس کے تحت لوگوں کو ماہانہ مالی امداد ملتی تھی۔ آپ نے اس کا نام بدل دیا، احساس پروگرام رکھ دیا۔ اس میں آپ کا کیا کارنامہ ہے؟ ہیلتھ انشورنس نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوئی، اس کے کارڈ لوگوں کو دیے گئے۔ آپ نے یہ کام کیا کہ اس ہیلتھ انشورنس اسکیم کو ختم کر کے اپنے پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ نئے کارڈ بنا کے جاری کر دیے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شروع کیا گیا جس میں نوجوانوں کو قرضے دیے جاتے تھے۔ آپ نے اس کا نام تبدیل کیا، کامیاب نوجوان پروگرام رکھ دیا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں داسو ڈیم شروع ہوا، دیامیر بھاشا ڈیم شروع ہوا۔ آپ نے ان ڈیمز کے پروجیکٹس پہ بھی اپنی تختیاں لگانے کا کام شروع کر دیا۔ ہر وہ منصوبہ جو ہم نے شروع کیا اس کے اوپر آپ آج تک تختی لگانے کے علاوہ تو ایک بھی نیا منصوبہ پیش نہیں کر سکتے۔ قوم پوچھنا چاہتی ہے، آپ نے 5 سالوں میں 50 لاکھ گھر دینے تھے، تو آج تک 30 لاکھ گھر بن جانے چاہیے تھے۔ وہ 30 لاکھ چھوڑیں، 3 لاکھ بھی نہیں بنے۔ 3 لاکھ چھوڑیں، 30,000 بھی نہیں بنے۔ 30,000 چھوڑیں، 3,000 بھی نہیں بنے۔ آپ نے 5 سالوں میں 1 کروڑ نوکریاں تقسیم کرنی تھی۔ آج تقریباً 60 لاکھ نوکریاں نوجوانوں کو مل جانی چاہیے تھی۔ آپ نے تو 25 سے 35 لاکھ نوکریاں ختم کر دی ہیں۔ آپ نے 60 لاکھ نوکریاں کہاں دینی تھی؟ آپ نے آج بڑے فخر سے کہا کہ ہم قرضے لینا چاہتے ہیں اور قرضے لینے کے لیے ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ ہاں، آپ کی حکمرانی ایک سیڈسٹ کی حکمرانی ہے، ایک بیمار سوچ کی حکمرانی ہے، انتقامی سوچ کی حکمرانی ہے۔ آپ کا ویژن یہ ہے کہ کس کو میں جیل میں ڈال سکتا ہوں۔ آپ امریکہ میں بھی جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شاہد خاقان کو میں نے جیل میں ڈال دیا۔ آپ کی حکمرانی کی معراج یہ ہے کہ آپ نے کس کو جیل میں ڈالا۔ ہم نے 1900 ارب سے 3900 ارب دگنے سے زیادہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا تھا۔ ہم نے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا تھا، چونکہ ٹیکس لینے کے لیے آپ کو حکمرانی کرنی پڑتی ہے، آپ کو حکومت چلانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ ٹیکس کبھی ڈنڈوں کے ساتھ نہیں لے سکتے۔ جنرل مشرف نے بھی کوشش کی تھی ڈنڈے کے ساتھ ٹیکس لینے کی، نتیجہ کیا ہوا تھا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کریش کر گئی تھی، اور آپ کے 3 سالوں میں بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو نیچے چلی گئی ہے۔ لوگ آپ کو ٹیکس نہیں دے رہے چونکہ آپ کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ بزنس انوائرمنٹ اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ انتقامی ہتھ کنڈوں کے ذریعے، آپ جبر کے ذریعے ٹیکس لینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی نے جبر کے ساتھ ٹیکس نہیں دیا۔ یو ہیو ٹو شو ٹو پیپل کہ آپ ان کے پیسوں سے کیا کریں گے۔ آج قومی اسمبلی میں
ریاست مدینہ کے وزیر اعظم نے جو ہمارا خیال تھا کہیں فرش کے اوپر چٹائی پہ سوتا ہوگا، سادگی میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہوگا، اور جس کو بجٹ میں پچھلے سال 1 ارب روپے ملے بجٹ چلانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وزیر اعظم کے دفتر کے لیے 8 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ 8 بلین روپیز وزیر اعظم کے دفتر کے لیے اضافی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ ریاست مدینہ کا سیادہ لو وزیر اعظم جو کہتا تھا میں 10-15 وزیروں کے ساتھ حکومت چلاؤں گا، آج کیبنٹ ڈویژن کے لیے 3 ارب سے زیادہ سپلیمنٹری گرانٹ دی گئی ہے، چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی فرینڈ آف عمران خان نہیں ہے جس کو اسپیشل اسسٹنٹ یا وزیر کی فیتی نہیں لگائی ہے، سب کو وزارتوں کے جھنڈے لگا کے اپنی کابینہ میں بٹھا دیا ہے۔ ہماری کابینہ پاکستان کی کابینہ نہیں ہے، یہ فرینڈز آف عمران خان کلب ہے کہ کوئی دوست رہ نہ جائے جس کو میں نے جھنڈی نہیں لگا دی ہے۔ یہ آپ کا احساس ذمہ داری ہے۔ ایک طرف غریب کو کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، ایک طرف آپ غریب کو نچوڑ رہے ہیں کہ وہ بجلی کے بل اپنی توفیق اور صلاحیت سے زیادہ دے، اور دوسری طرف آپ اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو مراد سے نواز رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ آپ کے پاس ہے، اور پاکستان کے مہنگے ترین وزیر اعظم آپ بن چکے ہیں آج کی سپلیمنٹری گرانٹ کے بعد۔ You are the most expensive Prime Minister Pakistan has ever seen in its history۔ آپ کس طرح کھڑے ہو کے لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں، کس طرح لوگوں کو بھاشن سناتے ہیں۔ آپ نے جتنے سوشل پروگرامز گنائے یہ سب پچھلی حکومتوں کے منصوبے تھے جن پہ آپ نے اپنا دھپا لگایا ہے۔ آپ نے اسی طرح جو کہا کہ ہم نے اڈے نہیں دینے ہیں، تو جناب اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا جب حقائق سامنے آئیں گے کہ آپ دنیا میں مشہور ہیں کہ جو بات آپ کرتے ہیں اسی کے اوپر یو ٹرن لیتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے 2 دن پہلے انٹرویو دیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس بات پہ آپ کھڑے رہتے ہیں یا کوئی قومی مفاد کا نعرہ لگا کے پھر ایک یو ٹرن لے لیں گے۔ آپ کے دور میں سی پیک کا منصوبہ تباہ ہو گیا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں سی پیک کے اندر ایک نیا منصوبہ آپ شامل نہیں کر سکے۔ ML1 جو پشاور سے کراچی اور ترخم تک ٹرین کی لائن کو ماڈرنائز کرنے کا منصوبہ تھا، 2017 سے اس کے فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، تقریباً 3.25 سال ہو چلے آپ کو، 3 سال، ابھی تک آپ اس کی ایک اینٹ نہیں رکھ سکے۔ اور اینٹ کیوں نہیں رکھ سکے؟ کہ وہ منصوبہ جو 1119 ارب روپے کا ہے، آپ نے اس کے لیے بجٹ میں صرف 8 ارب روپے رکھے ہیں۔ اس منصوبے کی داڑھ بھی گیلی نہیں ہو سکتی اس 8 ارب روپے سے۔ اس ایلوکیشن کے ساتھ 186 سال لگیں گے ML1 کو مکمل کرنے کے لیے۔ آج پاکستان کو بدترین گیس کرائسس کا شکار ہے۔ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ، سردیوں میں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ سنی تھی، لیکن گرمیوں میں گیس کی شارٹیج اور لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کیوں؟ کہ آپ کے وزیر، آپ کی وہ ٹیلنٹ ٹیم جس کو آپ نے 20 سال سے پالش کیا تھا، وہ سمپل ڈیمانڈ اور سپلائی مینج نہیں کر پا رہی۔ 120 ارب روپے کا LNG کا ٹیکہ لگایا، آپ کے ایک مشیر نے اس کو فارغ کر دیا، اور اب پتہ نہیں کتنے ارب کا ٹیکہ لگے گا جو آپ کی نئی ٹیم آئی ہے۔ آج پاکستان کی انڈسٹری بند ہے، لوگ پریشان ہیں۔
لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایک طرف آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سرپلس بجلی لگا گئی ہے, ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑ رہی ہے. تو اگر ضرورت سے زیادہ بجلی کے کارخانے ہیں تو آج 6-6, 8-8 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے قوم کو احمق سمجھا ہوا ہے؟ کیا آپ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان باتوں سے لوگ دھوکوں میں آ جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت, آپ کے وزیر اور آپ نااہل ہیں, ناکام ہیں اور ناسمجھ ہیں, اور آپ کے پاس نہ وہ صلاحیت ہے جس سے آپ حکومت چلا سکیں, نہ کوئی ہوم ورک ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی ٹیم ہے. آپ ڈی چوک کے اوپر دھمالیں ڈالتے ڈالتے ایک حادثے کے نتیجے میں حکومت میں لا کے بٹھا دیے گئے. آپ نے زندگی میں ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی. آپ کو بٹھانے والوں پر شاباش ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے کبھی زندگی میں یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی, ایک ایٹمی طاقت, 22 کروڑ عوام کا ملک, اس کا سربراہ بنا کے بٹھا دیا ہے, جو ہر روز اس ملک کے ایکسیڈنٹ کرتا ہے. کبھی معیشت کا ایکسیڈنٹ, کبھی خارجہ پالیسی کا ایکسیڈنٹ. آپ ابھی کشمیر کا ذکر کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کشمیر پہ بات کرنا. قومی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی تھی 2 سال پہلے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس فوری طور پہ کشمیر کے مسئلے پہ بلائی جائے. 2 سال ہو گئے ہیں, آپ نہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا خصوصی اجلاس بلا سکے ہیں, نہ آپ اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس پاکستان میں کر سکے ہیں. آپ تو اسلامی ممالک کے چپڑاسیوں کی کانفرنس بھی نہیں بلانے کے قابل رہے ہیں. تو آپ کس خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں؟ اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین پہ حملہ کیا, اس کی فوٹیج, اس کے مناظر پوری دنیا نے دیکھے, اور ایک پبلک اوپینین کا دباؤ تھا جس نے اسرائیل کو جنگ بند کرنے پہ مجبور کیا. کیوں کہ اسرائیل اپنے تمام تر ظلم کے باوجود فلسطین میں انفارمیشن بلیک آؤٹ نہیں لگا سکا. بھارت نے کشمیر میں سینسرشپ لگا کے کشمیر کے ہزاروں نوجوان شہید کر دیے ہیں, ماؤں بہنوں کی عزت پامال کر دی ہے. ایک خبر باہر نہیں جا سکتی چونکہ اس وقت کرۂ ارض پہ صرف ایک خطہ ہے جس کا بلیک آؤٹ ہے, وہ کشمیر ہے. آپ کی حکومت یہ بھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکی کہ دنیا کا دباؤ ڈالا جائے بھارت سے کہ وہ وہاں پر انفارمیشن بلیک آؤٹ ختم کرے, تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے, کشمیر کے اندر کیا مظالم ہو رہے ہیں. آپ ہر مسئلے کو ترجمانوں کے اجلاس سے اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈ سے حل کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو اس ملک سے کوئی پیار ہے, اس ملک پہ کوئی رحم ہے, تو اسی فقیر کی طرح جس نے جو ایک حادثے کے طور پہ ایک ملک کا بادشاہ بن گیا, لیکن اپنی نالائکی سے اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا, اور ایک دن اپنی وہ پکڑی اس نے گڈریا اور لوگوں کو کہا کہ سنبھالو اپنا ملک, میں چلا ہوں, میں نہ اپنی خوشی آیا تھا نہ اپنی خوشی چلا ہوں. آپ نے بھی پاکستان کے ساتھ یہی کرنا ہے. بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دیں, گھر جائیں. یہ ایک ایٹمی طاقت ہے, یہ کھوکھلی نہیں ہو سکتی. اس کی معیشت کو مزید کھوکھلا نہیں کیا جا سکتا, اس کی سیاست کو مزید پولرائز نہیں کیا جا سکتا, اس کی خارجہ پالیسی کو مزید آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ 22 کروڑ عوام کی امانت ہے یہ ملک. آپ 3 سال میں ثابت ہو گیا ہے کہ نااہل بھی ہیں, ناکام بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, اور مافیاز کے سربراہ بھی ہیں. تو آپ سے یہ ملک نہیں چل سکتا. لہٰذا آپ کے ان بھاشنوں سے,
آپ کے ان لیکچروں سے کوئی متاثر نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو وزیر اعظم نے وہاں پہ تقریر کی ہے وہ اسی اسپرٹ میں کی ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن نے وہاں پر تقریر کی تھی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے. یہ بتائیں کہ آج قوم کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ 3 سال بعد بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے سال کر رہے تھے. کوئی ایک تقریر کے اندر آنے اور فل سٹاپ کا فرق نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے پوری نہیں سنی کہ مغرب کے بارے میں فلسفہ آج بیان کیا یا نہیں کیا، کہ میں مغرب کو جتنا جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. تو وہی ان کے ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں. جی، جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی گھر میں، خاندان میں ایک بہت ان کے قریب عزیز ہیں جن کی وفات کی وجہ سے انہیں راستے سے واپس جانا پڑا. وہ اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، لیکن اپوزیشن نے بھرپور حصہ لیا، مسلم لیگ نون نے بھرپور حصہ لیا. اور میں یہ بات واضح کر دوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی اپوزیشن نے حکومت کو 350 ارب روپے کے ٹیکس میجرز واپس لینے پہ مجبور کیا ہے. یہ اپوزیشن کی کامیابی ہے کہ ہم نے ان کے ٹیکس کے اندر چوریاں پکڑیں، خامیاں پکڑیں، ان کو بے نقاب کیا. اور یہ حکومت اپنے ہی بجٹ کے اندر جتنے یو ٹرن لینے پہ مجبور ہوئی ہے، آج تک 70 سال میں کبھی اتنے یو ٹرن بجٹ کے اندر کسی وزیر خزانہ نے نہیں لیے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ممکن ہوا کہ اپوزیشن نے اپنا ہوم ورک کیا تھا اور لوگوں کی بھرپور نمائندگی کی. پاکستان اس خطے میں امن کے لیے اپنا کردار اسے ادا کرنا چاہیے. ہمارے لیے سب سے اہم مفاد پاکستان کا اپنا امن ہے. ماضی میں بھی ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں غیروں کی جنگوں میں نہیں ملوث ہونا چاہیے. آج عمران خان صاحب جن مشرف صاحب کے اوپر سارا ملبہ پھینک رہے تھے، یہ انہی مشرف صاحب کے ریفرینڈم میں ان کے مددگار تھے. جب جنرل مشرف ریفرینڈم لڑ رہے تھے تو اس وقت یہی پالیسیز تھی ان کی، تو یہ عمران خان اس وقت ان کی مدد کر رہے تھے. اور بعد میں انہوں نے اسی جنرل مشرف کو بھی ڈچ کر دیا. جیسے کہ جب یہ کرکٹ ٹیم کے اندر آئے تو ان کو کرکٹ ٹیم میں لانے والا ان کا خالہ زاد بھائی ماجد خان تھا. انہوں نے کرکٹ ٹیم میں آتے ساتھ سب سے پہلا بار اپنے ہی اسی محسن پہ کیا، ماجد خان کو کپتانی سے بھی غائب کیا اور ٹیم سے بھی نکلوایا. تو یہ اپنے محسنوں پر ہی حملہ کرتے ہیں. تو انہوں نے آج جنرل مشرف پہ جو چارج شیٹ پڑی ہے وہ ان کے اپنے خلاف چارج شیٹ ہے، چونکہ یہ اس وقت جنرل مشرف کو سپورٹ کر رہے تھے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن الیکشن اصلاحات کی حمایت کرتی ہے. ہم نے تجویز دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو تمام جماعتوں کو بلانا چاہیے، قومی اتفاق رائے کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی اتفاق رائے ہو اسے ہم قومی اسمبلی میں لا کے منظور کریں گے. لیکن یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں، اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. جب ہم نے انتخابی اصلاحات کے بل کو کھودا تو نکلا اس کے اندر فیصل واڈا کا NRO، اور وہ بھی 4 سال پیچھے سے 2017 سے. تو یہ تو گڈ گورننس ہے کہ اپنے پیاروں کو NRO دینے کے لیے قوم کی آنکھوں میں انتخابی اصلاحات کی مٹی اور دھول جھونکتے ہیں. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.